اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. درود پڑھ دیجئے گا محمد والم. ایام فاطمیہ کے سلسلے کی یہ مجلس ہے اور کئی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ایام فاطمیہ سے متعلق ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور بیان کرنی چاہیے اور لوگوں کے درمیان منتشر کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. سیدہ کائنات کا ویسے تو پوری کائنات پر احسان ہے، لیکن بطور خاص حسین کے عزاداروں پر ایک خاص لطف و کرم ہے. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بہت واضح ہے. سورہ نور کی جو سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. پروردگار نے کچھ گھروں کو یہ اجازت دی ہے اور یہ پرمیشن دی ہے اور ان گھروں کو منتخب کر لیا ہے کہ ان گھروں کے اندر پروردگار کا نام بلندی کے ساتھ لیا جائے اور ان گھروں کے اندر پروردگار کے ذکر کو جاری کیا جائے. یہ پروردگار کی کچھ گھروں کے اوپر اور کچھ مکانات کے اوپر خاص لطف و کرم ہے. البتہ مکان کی حیثیت مکین ہی کی وجہ سے بنتی ہے. اگر مکین نے اپنی جگہ تبدیل کر لی ہے تو پھر مکان کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے تبدیل ہو جائے گی. ایک زمانے میں جب نبی اکرم مکہ کے اندر موجود تھے تو مکہ بابرکت تھا. پھر جب مدینہ تشریف لے گئے تو پھر مدینہ بھی بابرکت بن گیا. اور پھر مولائے متقیان مدینہ سے کوفہ چلے گئے تو کوفہ بھی بابرکت بن گیا. اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر خراسان کی سرزمین پر گئے تو خراسان کی سرزمین بابرکت، کاظمین کی سرزمین بابرکت ہے، سامرہ کی سرزمین بابرکت ہے. اور اسی طریقے سے قم کہ جسے عش آل محمد کہا گیا ہے، آشیانہ ہے آل محمد کا، وہ سرزمین بھی بابرکت ہے. تو ان زمینوں کی برکت اور ان کی اہمیت کے اندر اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اہل مکان اور جو مکین آئے ہیں وہ اس جگہ پر رہنے والے ہوں، ان کی وجہ سے مکان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. حضرت سیدہ کائنات جس جگہ پر رہتی ہیں وہ جگہ وہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم وہاں پر تشریف لاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ مولائے کائنات وہاں پر موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ حسن و حسین وہاں پر موجود ہیں، بلکہ آسمان کے ملائکہ بھی وہیں پر نازل ہوتے ہیں. اور خود نبی اکرم اس دروازے کے قریب جا کر، یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر جملے نہیں، یہ تمام مقادیر کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اس در کے قریب آ کر یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام ہو. اور یہ کتنے عرصے تک بیان کیا ہے، روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ یا 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک. اس مدت کو آپ معمولی نہ سمجھیے گا کہ صرف ایک لفظ کے اندر ہم نے بیان کر دیا 6 مہینے 9 مہینے. اگر کنٹینیوسلی ہم فرض کیجئے کہ ایک عشرے کے اندر ایک عمل بار بار انجام دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کا مزاج کیا ہے، مولانا کی طبیعت کیا ہے. جب ہم ایک خطیب کی مجلس سنتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں. ایک 10 دن کی مجلس ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے. پیغمبر نے 10 دنوں تک نہیں، 100 دنوں تک نہیں،
6 مہینے یا 9 مہینوں تک ایک ہی عمل انجام دیا ہے، در سیدہ پر آئے ہیں، سلام پیش کیا ہے، مزاج رسول پتہ چل رہا۔ اور یہ جو 9 مہینے تک کی بھی روایت ہے اور یا 6 مہینے کی روایات ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے گا اہل بیت کی شان اس وقت پورے جاہ و جلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ جب حسنین کریمین بھی تھوڑے سے کچھ عمر انہوں نے بھی گزار لی تھی اور 7-8 برس کے ہو چکے تھے، 6-7 برس کے ہو چکے تھے، اس وقت یہ فضائل زیادہ لوگوں کے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ تو یہ فرض کیجئے گا جب حسنین کریمین کی عمر مبارک 6-7 برس کی ہے یا 7-8 برس کی ہے تو نبی اکرم کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ جو مباہلہ کا واقعہ ہے وہ بھی نبی اکرم کی وفات اور رحلت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے اندر پتہ چلا ہے کہ پنجتن پاک کی شان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ متصل آیت ہے آیت تطہیر، جس میں پھر لفظ اہل بیت آیا ہے، پتہ چلا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اور چادر کے اندر یہی 4 ہستیاں تھیں جو نبی اکرم کے ساتھ موجود تھی اور کوئی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی آخری عرصے کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اہل بیت کا جو جاہ و جلال ہے اور اہل بیت کی شان ہے ان آخری ایام کے اندر زیادہ امت تک پہنچی ہے، کیونکہ اب نبی جا رہے ہیں، اب نبی کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، تو یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے، لہٰذا اہل بیت کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 9 مہینے یا 6 مہینے کی روایت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم نے 9 مہینے تک تو ایک عمل کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا اہل بیت کو، اس کے بعد چھوڑ دیا یہ عمل کہ بس 9 مہینے تک میں نے کر لیا کافی ہے۔ کہا نہیں، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب جب اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کی تو جب تک پیغمبر کے مزاج کے اندر، پیغمبر کی طبیعت کے اندر طاقت موجود تھی کہ اٹھ کر چلتے اور جاتے اور مسجد تک پہنچتے، ان ایام تک پیغمبر آتے رہے اور در سیدہ پر سلام پیش کرتے رہے، زندگی کے آخری ایام تک آتے رہے اور در سیدہ پر سلام پیش کرتے رہے۔ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو اہل بیت کہلاتا ہے، یہی میری عطرت ہے، انہی سے تمہیں دین لینا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ حلقہ وصل ہیں، یعنی 2 زنجیروں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ کون سی 2 زنجیریں؟ پیغمبر 2 چیزوں کو چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ تمہیں دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، تو ان دونوں کو جوڑا ہے تو سیدہ کائنات نے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم کی نبوت کو ملایا ہے مولا کائنات کی ولایت اور امامت سے۔ باقاعدہ کتاب لکھی ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے، اس کتاب کا نام ہی یہ ہے حلقہ وصل۔ حلقہ وصل 2 چیزوں کو جوڑا ہے حضرت سیدہ کائنات نے۔ اور پھر ہم جب بی بی کی زیارت نامے کو پڑھتے ہیں، وہ زیارت نامہ جو بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی فوجدکی صابرہ، کہ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جس کا امتحان لیا گیا قبل اس کے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لاتی، ان کا پروردگار نے امتحان لے لیا اور انہیں صابرہ پایا۔ تو اسی زیارت نامے کا آگے جا کر جملہ یہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کی ذات وہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو جوڑنے والی ہے۔ جملہ آگے جا کر ہم یہ کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بی بی سے، ہم کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیا مانگا ہے ہم نے؟ انا نسألکی، اے بی بی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کننا صدقناکی، اگر ہم نے آپ کی حقیقی معنوں میں تصدیق کر دی ہے تو پھر آپ ہمارے لیے کام کیجئے، اور ایک ہماری دعا ہے، ہماری التجا ہے، اسے پورا کیجئے کہ الا الحقتنا، آپ ہمیں ملحق کر دیجئے لہما، 2 ذوات مقدسہ کے ساتھ۔ وہ 2 ذوات مقدسہ کون سی ہیں؟ اس کی تفسیر کے اندر، اس کے ترجمے کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے لہما کی ضمیر 2 افراد کی طرف پلٹ رہی ہے، آپ ہمیں ملحق کر دیجئے اسی تصدیق کے ساتھ 2 ہستیوں کے ساتھ۔ وہ کون سی 2 ہستیاں ہیں؟ ایک نبی اکرم کی ذات گرامی ہے، ایک مولا متقیان کی ذات گرامی۔ اور
کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات کیوں دروازے پر گئیں جبکہ مولا کائنات موجود تھے. یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کا جواب ہمیشہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ کیسے مولا متقیان نے جانے کی اجازت تھی اور سیدہ کائنات کیسے دروازے پر تشریف لے گئیں. جبکہ سوال تو برعکس ہونا چاہیے تھا کہ اگر بنت رسول آ بھی گئی تھی تو کتنے بے شرم تھے کہ خیال نہ رکھا کہ بنت رسول آئی ہیں، ذرا احترام کے ساتھ دوبارہ چلے جائیں، کسی مرد کو آنے دیں، کسی مرد سے گفتگو کریں. بنت رسول آئی ہیں اور بنت رسول سے یہ ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم کلام ہونے کے بعد بنت رسول کے کلام کو قطع کر دیا. اور اہل بیت کے کلام کو عام طور پر ایسے ہی قطع کیا گیا ہے، یا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، یا تیر سے شعبہ مارا گیا ہے. تو آئی ہیں جناب سیدہ، کیوں آئی؟ یہ ہماری روایات کے اندر موجود ہے، متفقون علیہ. مولا کائنات گھر کے اندر موجود تھے، سیدہ کائنات دروازے تک گئی. ایک عام گھرانہ بھی ہو، کوئی ایک عام شریف گھرانہ ہو، ایک عام انسان کا نارمل گھرانہ بھی ہو، اگر گھر کے اندر مرد موجود ہو تو کبھی بھی مرد اپنی خاتون کو دروازے پر نہیں بھیجتا. کیوں گئی پھر سیدہ کائنات دروازے تک؟ دیکھیں، جو سامنے سے لوگ آئے تھے نا، ان کے ذہن میں کچھ بیلنس تھی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا اور ہم گئے در سیدہ پر تو ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا تھا، اس کے بعد جا کر حملہ کیا ہوگا. اور ہم جو در سیدہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ پہلے تو یہ گھر علی کے نام سے معروف تھا، خانہ علی کہا جاتا تھا. لیکن چونکہ وہ ظلم ہو گیا اس لیے اب اس گھر کو خانہ سیدہ کہا جاتا ہے، ورنہ وہ خانہ علی کے نام سے معروف تھا. تو ان کے ذہن میں تصور تھا کہ ہم نے تو بہت سے لوگوں سے بیعت لے لی ہے، اب ہم جائیں گے علی سے بیعت لینے کے لیے. یہ بھی عجیب بات ہے، آپ کو اتنی ضروری ہے علی کی بیعت، اور ہمیں تاریخ میں پھر وہی منظر ملتا ہے کہ ایک زمانے کے خلیفہ کے لیے زمانے کے علی کی بیعت ضروری تھی، دوسرے زمانے کے خلیفہ کے لیے زمانے کے حسین کی بیعت ضروری ہو گئی. پورا زمانہ جب آپ کی بیعت کر رہا ہے تو پھر ان دونوں کی بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ان کی بیعت سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو گویا سبھی نے بیعت کر لی، سب مان جائیں گے. یہ پلر ہیں، یہ رکن ہے پورے دین کے. اگر یہ جھک گئے تو پورا دین ہماری طرف آ جائے گا. اب انہوں نے سوچا تھا کہ جب ہم جائیں گے خانہ علی کے اوپر تو علی آئیں گے جواب دینے کے لیے. علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردہ آئیں گے ہمیں جواب دینے کے لیے، اور ہم یا یہ کہیں گے کہ اے علی گھر سے باہر نکلو، اور جتنے لوگ ہیں یہ سب مل کر علی مرتضیٰ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے. دو ہی حالت ہیں، یا علی مجبور ہو جائیں گے سبھی کی بات ماننے پر اور آ جائیں گے ہماری طرف، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بیعت کر لیں اور بیعت ہو جائے گی. یہ پہلی صورت ہے، لکھتے جائیے گا، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ علی مزاحمت کریں گے، علی بیعت نہیں کریں گے. اس کے لیے بھی تیاریاں کی ہوئی ہیں. اگر علی مرتضیٰ آتے ہیں دروازے پر اور ہم لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن علی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو نہیں ہوں گے تو ہم انہیں مجبور کریں گے، تلواریں نکلیں گی اور ایک فتنہ قائم ہوگا. تو علی مرتضیٰ بھی تلوار نکالیں گے اور مقابلہ کریں گے. اگر علی مرتضیٰ مقابلہ کرتے ہو تلوار نکالتے ہیں تو یہ بھی کوئی ہمارے اتنے نقصان میں نہیں ہے. بات آہستہ سے خود ہی مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی فضا قائم ہو جائے گی، اور ایسا کچھ تو کشتار ہوگا مدینہ کے اندر کہ پیغمبر کی ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور سب مسلمانوں کے درمیان خون ریزی شروع ہو گئی. اور یہ تو ویسے ہی جنگوں کے اندر دور ہو جایا کرتے تھے، اس فتنے کے اندر بھی دور ہو جائیں گے. باقی مسلمان کٹتے رہیں مرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اسی فتنہ فساد کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی کا تیر چل جائے، کسی کا پیچھے سے حملہ ہو جائے اور علی شہید ہو جائے اور علی مارے جائیں. اور اگر علی شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے، قتل ہو جاتے ہیں، تب بھی ہمارے فائدے کے اندر ہے. علی موجود ہی نہ ہوں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو انہوں نے تین چیزیں سوچی ہوئی تھی کہ یہی تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یا علی آئیں گے دروازے پر اور خاموشی سے بیعت کر لیں گے، یا علی آئیں گے دروازے پر اور بیعت نہیں کریں گے اور تلوار نکالیں گے. اور اگر تلوار نکالیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، آپس میں خون ریزی ہوگی، اور دیکھیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو رہی ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے. اور تیسری اور آخری صورت یہ بچے گی کہ خود علی مرتضیٰ شہید ہو جائیں گے. یہ تینوں صورتیں ان کے فائدے میں جا رہی تھی. اگر یہ آ جاتے خانہ علی کے اوپر اور علی آ کر انہیں جواب دیتے تو یہ کسی اعتبار سے
فتح یاب ہو کر جا سکتے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا ایک چوتھی صورت بھی ہے، اور ایسے موقع پر بنت رسول دفاع کرنے کے لیے آئی ہیں، اور بنت رسول نے علی مرتضیٰ کی ولایت کو بچایا ہے کہ ہاں میں آتی ہوں، اگر تم پہنچنا چاہتے ہو علی تک تو تمہیں میرے جنازے سے گزرنا ہوگا۔ کوئی ہے جو میرے اوپر ہاتھ اٹھا سکے؟ کوئی ہے جو مجھے شہید کر سکے؟ کوئی ہے جو میری بے حرمتی کر سکے؟ اور کچھ لوگوں نے بتایا ہاں کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ اور یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ جو صرف مخصوص کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر پورے واقعے کو نام کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کون کون سے افراد تھے جو آئے تھے اور کیا کہہ کر گئے تھے۔ جب پشت در سے بی بی نے جواب دیا کہ اس گھر میں بنت رسول موجود ہے، اولاد رسول موجود ہے، کیا اس گھر کو تم آگ لگانے کے لیے آئے ہو؟ تو سامنے سے جواب دیا ہوتے ہو تو ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں حقائق آپ کے خدمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ کائنات نے کیا کام کیا ہے۔ اگر یہ کام تاریخ میں نہ آیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ مولا کائنات حق پر ہیں اور علی مرتضیٰ کی امامت کو نبی اکرم دے کر گئے تھے۔ اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں آگ لگاؤں گا جب تک کہ علی کو باہر نہ نکالا جائے۔ لیکن سیدہ کھڑی رہی، اگر علی تک پہنچنا ہے تو میرے لاشے سے گزرنا ہوگا، کون ہے جو مجھے شہید کر سکتا ہے؟ لیکن اے بنت رسول، یہ لوگ بڑے بے رحم ہیں، بڑے بے شرم ہیں، یہ آپ کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ بنت رسول بھی جانتی ہیں، ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ پرواہ نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے خون کے ذریعے کم از کم علی کی ولایت کو تو بچا لوں گی۔ علی مرتضیٰ کی ولایت کو سیدہ کائنات کے خون سے بچایا گیا ہے۔ یہ معمولی ولایت نہیں ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے ہمیں عام کرنا ہے۔ ایک اہم ترین کتاب کا میں نے حوالہ آپ کی خدمت بیان کر دیا، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، اور ایک کی ورڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں جو سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں، کہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس لفظ کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، لَتُحْرِقَنَّ، لَنُحْرِقَنَّ، لَأُحْرِقَنَّ، یہ ہے رائے قاف، یا آپ احتراق کے لفظ کو بھی لکھیں گے، یہ احراق، الف ہے رے الف قاف، ہے جو ہے جیمی ہوتا ہے، ہے رے قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ ہم یقیناً آپ کے گھر کو جلا دیں گے، خدا کی قسم ہم جلا دیں گے، چاہے اس گھر کے اندر کوئی بھی ہو، جب تک کہ علی کو باہر نہ نکالا جائے یا پھر علی آ کر بیعت نہ کر لے۔ یہ ایک کتاب۔ دوسری کتاب فرائد السمتین، امام جوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی عالم نہیں ہے، ان کو امام کا لقب دیا گیا، علامہ ذہبی نے انہیں امام کہا ہے۔ جب ہم ان کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے دکھائیے، صحیح مسلم سے دکھائیے، تو صحیح بخاری صحیح مسلم آپ کے نزدیک معتبر کتاب ہوگی، لیکن اسے قرآن نہ سمجھیے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، لیکن باقی کتابوں کے اندر ہر چیز تو نہیں ملے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ البتہ صحیح بخاری کے اندر بھی بہت سے واقعات موجود ہیں کہ فدق لینے کے لیے بی بی گئی تھیں اور فدق نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو عالم دین ہیں انہیں امام کا لقب ملا ہے، کچھ چھوٹے عالم دین ہیں۔ امام جوینی نے اپنی کتاب فرائد السمتین کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے اور ایک پوری وصیت لکھی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد اے سیدہ تیرے حق کو غصب کیا جائے گا، تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے محزون کیا جائے گا، مغموم کیا جائے گا، مکروب کیا جائے گا، کرب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور پھر تیرا وصال ہو جائے گا اور تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ پوری روایت فرائد السمتین کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ محسوس کیجئے گا، اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مکاتب فکر اس کے اندر متفق ہیں۔ جب بھی سیدہ کائنات کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تو اسی طریقے سے بیان فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کہیں پر یہ ملے گا کہ ما آذاہا آذانی، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس سے مجھے اذیت پہنچائی۔
کہیں پر ملے گا ما غاضاہا غازانی، جس نے انہیں غیظ میں مبتلا کیا اسے مجھے غیظ میں مبتلا کیا. آپ دیکھیں گے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں پر یہ لفظ آیا ہے ینسبنی ما انسبہا، جس نے ان کے ساتھ ناسبیت اختیار کی اس نے میرے ساتھ ناسبیت اور دشمنی اختیار کی. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے اتنے سارے الفاظ اور ڈکشنری کے اندر جتنے الفاظ سے سبھی کو استعمال کر لیا، جو بھی ناراضگی کے اوپر، اذیت اور آزار کے اوپر دلالت کرتے تھے سارے الفاظ کو استعمال کر لیا. لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ اپنے جانے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے اچھے اور میٹھے الفاظ استعمال کیجئے. یہ کہیے کہ جو میری بیٹی کو خوش رکھے گا گویا ایسے ہی ہوگا جیسے مجھے خوش رکھا. یہ کہیے کہ جو میری بیٹی کو مسرور کرے گا ویسے ہی ہے کہ جیسے مجھے مسرور کرے گا. یہ کہیے جو میری بیٹی کی خدمت کرے گا ایسے ہی ہے کہ جیسے میری خدمت کی. لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے کثرت کے ساتھ جو روایات پائی جاتی ہیں اس میں بار بار ناراضگی کا ذکر ہے. گویا نبی اکرم اشارہ کر کے جا رہے تھے میرے جانے کے بعد میری سیدہ کو ناراض کیا جائے گا، انہیں غضبناک کیا جائے گا. یہ اشارہ پہلے ہی سے دے کر گئے تھے. ورنہ کبھی بھی عام شخص کیوں ایسی بدشگونیاں پیدا کرے اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خیالات پیدا کرے کہ میری بیٹی کو ناراض کیا جائے گا، میرے گھر والوں کو ناراض کیا جائے گا، میری اولاد کو، میرے ورثاء کو ناراض کیا جائے گا. کیوں یہ کہے؟ اچھی باتیں کہنی چاہیے کہ جو خوش رکھے گا وہ گویا ایسے ہی کہ مجھے خوش رکھے. لیکن پیغمبر جانتے تھے میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہا خبردار جو میری بیٹی کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرنے والا ہو، جو انہیں غضبناک کرے گا مجھے غضبناک کرنے والا ہو. بس عزیزو، جو سیدہ کائنات کے مطالب اور سیدہ کائنات کے بارے میں جو باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، اور شاید ہم نے ایک روایت اپنے پچھلے لیکچر کے اندر جو ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہی دیا تھا اس کے اندر ہم نے بیان کی تھی. میری تائید یا تردید کیجئے گا تاکہ ہم اس مطلب کو یا بیان کریں یا بیان نہ کریں کہ ایک روایت صحیح بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. لیکن یہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب نعوذ باللہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نعوذ باللہ علی مرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ روایت ہم نے یہاں پر بیان کی نہیں کی جی؟ اچھا چلے پھر ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. دیکھیے عجیب بات ہے، ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں جو روایات بیان کی اس سے آپ کے ذہن میں کچھ تصویریں آ رہی ہوں گی کہ یہ افراد ہیں کہ جو حضرت سیدہ کائنات کو ناراض کرنے والے ہیں. ان کی تصویریں خود بخود ذہن میں آ گئی، ان کے نام خود بخود ذہن میں آ گئے. لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک عجیب روایت موجود ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں. استغفر اللہ. یہ اطلاع پیغمبر تک پہنچی. روایتیں اس کے اندر پھر ورژنز مختلف ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اطلاع پہنچی. لیکن جب پیغمبر کو اطلاع پہنچی کہ فاطمہ زہرا کی موجودگی میں علی ابو جہل کی بیٹی سے نعوذ باللہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر کو جلال آ گیا اور پیغمبر غضب کے عالم میں منبر پر تشریف لائے، خطبہ بیان کیا اور اس خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عدو خدا کی بیٹی، دشمن خدا کی بیٹی اور حجت خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بیٹی یہ ایک ہی گھر میں جمع ہو جائے. اور یاد رکھیں دنیا والوں کو پیغام دیا اور حقیقت میں یہ اشارہ کس طرف ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اب آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم جب یہ روایتیں پیش کرتے ہیں تو کیوں باقی افراد آسانی سے روایتیں سن لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں کچھ اور تصویریں بن رہی ہوتی ہیں. ہمارے ذہن میں کچھ اور تصویر ہوتی ہے، ان کے ذہن میں کچھ اور تصویر آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر موقع پر تو یہ بیان فرمایا تو اس موقع پر بھی بیان کر دیا. تو سیدہ کائنات کی ناراضگی اتنی زیادہ، ایک باپ کو اپنی بیٹی کی ناراضگی اتنی زیادہ عزیز تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی دوسری سے بھی تم شادی کرو گے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر وہ بھی ابو جہل کی بیٹی اگر ہو تو مجھے پسند نہیں ہے. اس لیے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، اگر تم نے سیدہ کو ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جب روایت ہم سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کے مقام کو کہاں لے کر آئے ہیں،
کتنا ملائک متقیان سے بغض اور عداوت اور کینہ موجود ہے. کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں کے مقابلے میں اگر کوئی سچا بن کر گیا ہے تو مردوں میں سے کوئی اور نہیں تھا سوائے علی مرتضی. کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو کسی اور کی شان میں نہیں آئی ہے مردوں میں سے سوائے علی مرتضی کی شان. یہ عصمت پر فائز ہے. اور کیا علی مرتضی کے بارے میں انہوں نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جنگ خندق کے میدان میں بھی عمر بن عبدود کے سینے پر جب سوار ہو گئے اور اس سے تھوک دیا تو علی مرتضی کا غصہ بھی اپنا غصہ نہیں ہوتا, وہ اترا ہے اور پھر دوبارہ سے جہاد کیا اور پھر اسے واصل جہنم کیا تاکہ دنیا جان لے کہ علی کا غصہ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا, پروردگار کی خاطر ہوتا. کیا ممکن ہے کہ علی مرتضی یہ عمل انجام دے؟ اور پھر روایت گھڑنے والے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ نبی آ کر یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دشمن خدا کی بیٹی اور ولی خدا کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع ہو جائے. ذرا سوچو تو صحیح کہ خود نبی خدا کے گھر میں جو ایک بیٹی موجود ہے وہ کسی دشمن خدا ہی کی آئی ہے. کون ہے وہ؟ جناب ام حبیبہ. جناب ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان نے ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھا ہوگا تو وہ بعد میں جا کر کلمہ پڑھا ہے, لیکن اس سے پہلے ام حبیبہ سے شادی ہو چکی تھی. تو دشمن خدا کی بیٹی نبی خدا کے گھر میں تو آ گئی. یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم یہ والا جملہ ارشاد فرمائے جبکہ جملہ خود ان کے خلاف جا رہا ہے؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو کیا ممکن ہے کہ نبی اکرم خود عمل نہ کریں اور دوسروں کو تلقین کریں؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بنانے والے نے تو کہانی بنا دی, لیکن وہ ابو جہل اور وہ ابو جہل کے ورثہ اور اولاد کہ جو مکہ کے اندر موجود ہے اور فاطمہ زہرا اور علی مرتضی مدینہ کے اندر موجود ہے, کیسے ممکن ہے کہ علی مرتضی کیا کسی طریقے سے کوئی تعلق یا کسی طریقے کوئی گفتگو ابو جہل کی بیٹی سے ہو جائے؟ وہ مکہ میں ہے, یہ مدینہ کے اندر ہے, کوئی آپس میں ارتباط ہی نہیں ہے. تو بنانے والے نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی دونوں ایک جگہ پر ہوں تب کوئی کہانی بنائی جا سکتی ہے. جب دونوں ہی ایک مقام پر نہیں ہیں تو یہ کہانی, یہ سٹوری کہاں سے آ گئی؟ اور آخری جواب یہ ہے کہ علی مرتضی کی شان میں اگر انہوں نے گستاخی کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ذرا مزید اور اسی کتاب کی روایتیں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے نبی کی شان میں کتنی گستاخیاں کی. کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری ہے. ہم جب ایران سے آ رہے تھے یہاں پر تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں صحیح بخاری دکھائی, ان کے گھر میں صحیح بخاری موجود ہے اور الحمدللہ ہم اتنے وسیع قلب رکھنے والے, وسیع ظرف رکھنے والے, شرح صدر رکھنے والے افراد ہیں کہ ہماری لائبریریز کے اندر آپ کو ہر مکاتب فکر کی کتابیں مل جائیں گی. دکھائیے اپنی لائبریریز کہ ان کے اندر کیا نہج البلاغہ رکھی ہے آپ نے یا نہیں رکھی, اس کے اندر صحیفہ سجادی آپ نے رکھی ہے نہیں رکھی. لیکن ہمارے کتاب خانوں کے اندر آپ کو صحیح بخاری مل جائے گی, صحیح مسلم مل جائے گی, سنن ماجہ بھی مل جائے گی, سنن ابی داؤد بھی مل جائے گی, سنن ترمذی بھی مل جائے گی, سنن نسائی مل جائے گی. ساری بڑی بڑی کتابیں تمام مکاتب فقہ کی ہماری کتاب خانوں کے اندر مل جائے گی. تو انہوں نے صحیح بخاری دکھائی ہمیں اور کہا کہ صحیح بخاری میں نے پڑھی اور صحیح بخاری کہ میں نے ہر صفحے کے اوپر مارکنگ کی ہوئی ہے, اور انہوں نے مارکنگ بھی دکھائی کس طریقے سے کی ہوئی تھی. کہتے ہیں ہر صفحے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ جو یا ہمارے حق میں ہے یا ان کے بطلان کے لیے کافی ہے. ہر صفحے کے اوپر ایسی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں کہ یا ہمارے حق میں آ رہی ہیں یا ان کے بطلان کے لیے کافی. اس قدر عجیب و غریب روایتیں موجود. میں ایک باب کا نام آپ کی خدمت پیش کروں اور اس باب سے آپ کو اندازہ ہوگا وہ چیپٹر کس طرح کا موجود ہے. البتہ وہ صحیح مسلم کے اندر پایا جاتا ہے. اس چیپٹر کا نام اگر لکھ سکیں عربی زبان میں اس کی عبارت یہ ہے کہ باب من لعنہ النبی او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کان لہو زکاتا و اجرا و رحمتا. عجیب چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کے اندر متواتر روایتیں موجود ہیں. کثرت کے ساتھ انہوں نے روایتیں لکھی, ایک دو روایتیں لکھی ہیں. کیا ہے اس چیپٹر کا مطلب؟ چیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایتیں کہ جس میں نبی اکرم نے کسی کے اوپر لعنت بھیجی,
یا کسی پر سب و شتم کیا یا کسی کے لیے بد دعا کی یا کسی کے لیے نفرین کی. بات واضح ہو گئی, یہاں تک تو کوئی پریشانی نہیں ہے. پیغمبر نے کسی پر لعنت بھیجی, وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ, نبی نے لعنت تو بھیجی لیکن وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا. لعنت کا مستحق نہیں تھا اور نبی نے لعنت بھیج دی. اللہ اکبر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے جا کر اور بات یہ بیان کرتے ہیں, اور اگر نبی نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی تو لعنت کا مستحق نہیں ہے. کان لہو زکاتً و اجرًا و رحمتً, تو وہ لعنت پروردگار کے یہاں جانے کے بعد رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب جو صاحبان فکر ہیں وہ حسبی پڑھے ہیں, میں کہوں گا یہ رحمت حاصل کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. پیغمبر سے لعنتیں لیتے جائیں اور وہ رحمت بنتے جائے گی. وہ جتنی جو زیادہ لعنتیں لے رہا ہے وہ اتنا ہی رحمت کا مستحق ہے. یہ عجیب روایت ہے. اور یہ کیسے ہوگا کہ نبی ایک طرف سے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اور اس کو وہ مستحق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ وہ مستحق نہیں ہے, کہ وہ اہل نہیں تھا لعنت کا. اب یہ کون بتائے گا کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ نبی نے تو لعنت بھیج دی ہے, اب کون دوسرا آ کر بتائے گا کہ بھائی وہ اہل نہیں تھا؟ کوئی آیت اترے گی, جبرائیل نازل ہوں گے, کوئی ولی خدا آئیں گے, کوئی دوسرا نبی آئے گا جو بتائے گا کہ نبی نے لعنت تو بھیج دی لیکن وہ اس کا اہل نہیں تھا. کون آگے بتائے گا؟ یہ کام کیا گیا. اور اس کے بعد پھر روایتیں متواتر موجود ہیں. جناب عائشہ سے روایت ہے, جناب انس بن مالک سے روایت ہے, جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے, اور 10 روایتیں. میں چند ایک روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ اندازہ ہو کہ کیا واقعات کس طریقے سے پیش آئے. 2 افراد تھے پیغمبر کی خدمت میں آئے, ایسی گفتگو کی کہ پیغمبر غضبناک ہو گئے, ان پر لعنت بھیجی. جب پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے تو جناب عائشہ موجود تھی. جناب عائشہ نے کہا کہ ان دونوں کے اوپر آپ نے لعنت بھیج دی. اب یہ 2 ہی تھے جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے, کون 2 تھے خدا جانتا ہے. پیغمبر نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرا پروردگار سے وعدہ ہو چکا ہے, میرا ایک کانٹریکٹ ہو چکا ہے کہ میں اگر کسی پر لعنت بھیج بھی دوں اور اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو پروردگار میری اس لعنت کو رحمت بنا کر پیش کر دیتا. اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس سنت رسول پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہمیں بھی آزادی ہے, ہم بھی ہر ایک پر لعنت بھیجتے رہیں. سنت رسول یہی ہے کہ لعنت بھیجتے رہو, اگر اہل نہیں ہوگا تو خدا اسے رحمت بنا دے گا. کیا میسج پہنچے گا دنیا والوں کے سامنے کہ رسول اس طرح سے لعنت بھیجا کرتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ اہل نہیں ہے تو رحمت بن جایا کرتی تھی. اب اسی پر سارے مسلمان عمل کرتے رہیں, لعنت بھیجتے رہیں, اور اس کے بعد اگر وہ اہل نہیں ہوگا تو رحمت بنتے جائے گی. کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ اور اس کے بعد عجیب و غریب اور روایتیں موجود ہیں. ایک بچہ, اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور پیغمبر ناراض ہو گئے اور غضبناک ہوئے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور پیغمبر نے اس بچے پر بھی لعنت بھیج دی. کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بچہ ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی لعنت بھیج دی. کیا میرا خدا سے وعدہ ہو چکا ہے اگر میں کسی پر لعنت بھیج دوں تو وہ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور روایت ہے, ایک یتیم بچہ تھا, اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اس سے کوئی کوتاہی کر دی اور پیغمبر ناراض ہو گئے اور پیغمبر نے اس یتیم بچے پر بھی لعنت بھیج دی. اور وہ بچہ روتا روتا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں روتے روتے پیغمبر کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ آپ نے میرے بچے پر لعنت بھیج دی. پیغمبر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے لعنت بھیج دی ہے لیکن خدا اس لعنت کو رحمت میں تبدیل کر دے گا. کیا تصویر پیش کی جا رہی ہے پیغمبر اکرم کی, وہ رسول کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ صرف مسلمانوں پر رحمت بن کر نہیں آیا ہے, کافروں پر رحمت بن کر بھی آیا ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں پر رحمت بن کر نہیں آیا ہے, جانوروں پر بھی رحمت بن کر آیا ہے. صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا ہے, ایک عالم کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا ہے. دنیا جہاں میں جتنے عالمین پائے جاتے ہیں سب کے لیے یہ نبی رحمت بن کر آیا. اتنا نرم دل تھا یہ. اور کیسے کیسے واقعات ہیں کہ ان کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا, دعائیں دیتے تھے, کانٹے بچھائے جاتے تھے, دعائیں دیتے تھے, پتھر مانگتے تھے. تو جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ ہم انہیں پہاڑوں کے درمیان کچل دیں, آپ حکم دیجئے.
تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ اس قوم کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی ہدایت فرما۔ وہ رسول، اس رسول کی تصویر کس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کتابوں کے اندر، اور پھر وہ رسول اگر کسی کے لیے لعنت بھیج دے تو اس رسول کی زبان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے۔ اگر نبی کو سمجھنا ہے تو کتابوں کو چھوڑ دیجئے، صرف اللہ کی کتاب کو تھام لیجئے۔ قرآن میں جو نبی کی تصویر پیش کی گئی ہے وہ تصویر پیش کیجئے۔ قرآن میں رسول کا چہرہ کس طریقے سے پیش کیا گیا، کبھی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اللہ کی پیروی کی۔ قرآن دوسرے مقام پر یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے رسول سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تم پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس قدر پیروی مصطفیٰ کا حکم دیا گیا، بس مصطفیٰ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے جاؤ، یہ ہے مصطفیٰ۔ اور اس سے بڑھ کر ایک آیت آگئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مشاجرات میں، شجرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مشاجرات میں، اپنے اختلافات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے۔ تو اگر کسی کی رحمت کے لیے دعا کرے تو وہ ہمارے نزدیک بھی رحمت ہے، رحمت اللہ ہے، اور اگر تو کسی کے لیے لعنت کی دعا کرے تو ہمارے لیے بھی لعنت اللہ ہے، تیرا ہر حرف ہمارے لیے حجت ہے۔ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اگر کوئی حکم دے دیں تو اپنے سر کو جھکا دیں اور پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، وہ رسول ہے۔ تو پیغمبر کی کیا تصویر پیش کی، اور قرآن میں کوئی بھی آیت آپ مجھے ایسی نہیں دکھا سکتے، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن نے بیان فرمایا ہو کہ اللہ کی تو اطاعت کرو لیکن رسول کی ہر چیز میں اطاعت نہ کرنا، جہاں جہاں پر اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم، اتنی ملی ہوئی ہے اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت سے، کبھی بھی اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اتنی ملی ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور یہ ایک مقام پر اس طرح کی آیت نہیں ہے، مختلف مقامات پر آپ لفظ اطیعوا کو سرچ کیجئے گا قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں نکلیں گی، کئی بار فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، لیکن اللہ کی اطاعت جہاں جہاں آئی ہے کہا کہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اتنے جڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ہر کام ان کا وحی الہی کے مطابق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی پر لعنت بھیج دیں اور اس کا اہل نہ ہو، اور پھر آگے جا کر وہ لعنت رحمت بن جائے۔ یہاں تک آ گئے، اب ایک اور روایت سنیے گا، میں نام نہیں لے رہا لیکن اشارہ ضرور کر دوں تاکہ بات مبہم بھی نہ رہ جائے۔ وہ شخص کہ جس کے بارے میں کسی صاحب نے کہا اور ان کی کلپ کافی وائرل ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہزاروں بھی ہوں، اگر وہ شخص ہزاروں بھی ہوں تو اس کے مقابلے پر ایک عمار کافی ہے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے معلوم کیجئے گا کہ ایک عمار اگر وہ ہزار بھی ہوں تو اس پر ایک عمار بھاری ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے بڑا شور و گل بلند ہوا کہ آپ نے اس کا نام لے لیا اور وہ تو ہمارے نزدیک بڑے محترم ہیں، آپ کو استغفار کرنا ہوگا، آپ کو رجوع کرنا ہوگا، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا ہوگا، آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے دوبارہ سے ایک کلپ بنائی اور دوبارہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کہا کہ اگر ہزاروں وہ ہوں تو ایک عمار ان کے اوپر بھاری ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہزاروں نہیں، اگر اربوں لاکھوں وہ بھی ہو تب بھی ایک عمار اس پر بھاری ہے، ایک عمار وہ اگر اربوں بھی ہوں تو اس پر بھاری ہے۔ اس کے لیے بھی نبی نے لعنت بھیجی تھی، یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مقاد فکر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نبی نے لعنت بھیجی تھی۔ لیکن اسی باب کی وجہ سے اور اسی چیپٹر کی وجہ سے بعد میں جا کر علماء نے یہ کام کیا، بڑے بڑے
نام نہاد علماء نے یہ کام کیا کہ نبی نے لعنت تو بھیجی تھی لیکن یہ لعنت اس کے لیے بھی رحمت بن گئی ہے. اور نبی نے اگر اس کے اوپر لعنت یہ بھیجی تھی کہ خدا کبھی بھی تیرے شکم کو سیر نہ کرے, اب تو پہنچ جائیے گا, کبھی بھی تیرے شکم کو پور نہ کرے, تو اسی طریقے سے کھاتا رہے, کبھی تیرا شکم پور نہ ہو, تو نبی نے تو لعنت بھیجی تھی لیکن یہ نبی کی دعائے رحمت تھی اس کے لیے. اور کس طریقے سے باقاعدہ ثابت کیا کہ نبی نے یہ کہہ کر اسے دعا دی ہے کہ اس کا مطلب وہ مالدار ہوگا, وہ پیسہ والا ہوگا, اور اس کے پاس انواع اقسام کی غذائیں موجود ہوں گی اور وہ کھاتا رہے گا. یہ اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت کی دعا ہے اور آخرت میں بھی جب جائے گا تو یہ دعا اس کے لیے رحمت بن جائے گی اور وہ نبی اکرم کے ساتھ ہوگا, نعوذ باللہ. اس طریقے سے کتنے لعن شدہ افراد تھے کہ جن کو رحمت اللہ کے فہرست میں شامل کیا گیا. یہ ہے کتابوں کا کیلیبر, یہ ہے کتابوں کا لیول. اب ان کتابوں سے کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے ہم فضائل بیان کریں, اب ان کتابوں سے کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے فضائل بیان کریں, اب ان کتابوں سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی حدیث بیان کریں. کہاں موجود ہوگی جب رسول اللہ کی شان میں ایسے الفاظ موجود ہیں, رسول اللہ کی شان میں ایسے. اور یہ میں نے پھر بھی بہت تحمل کے ساتھ اور ایک درمیانی لیول کی مثال آپ کی بیان کی, ورنہ آپ دیکھیے رسول اللہ کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں موجود. رسول اللہ باقی انبیاء کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں موجود ہیں, اور انبیاء تو انبیاء خود خدا کے بارے میں کیسی روایتیں موجود. یہ وہ روایت, یہ وہ کیلیبر ہے. اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو بیان کر دی, اپنے مطلب کی تو آپ نے روایت پڑھ ڈالی, لیکن دیکھیں تو صحیح بخاری کے اندر پنجتن پاک کے بارے میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے, پھر یہ بھی پڑھیے. تو کیسے پڑھیں؟ رسول اللہ کے بارے میں آپ نے ایسی روایتیں لکھی, کیسے پڑھیں؟ اس پوری کتاب پر کیسے اعتبار کریں؟ ہم یہ جو روایتیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو متفقون علیہ ہیں, اس کی وجہ ہے لوگ ہم پر تو آ کر آسانی سے اعتراض کر دیتے ہیں, اپنے مطلب کی روایتیں نکال لی, باقی روایتیں چھوڑ دی, اپنے مطلب کے لے لی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس کتاب کا ریفرنس بنایا ہے اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے, یا تو پوری کتاب کو قبول کیجیے یا پھر اس کتاب کو چھوڑ دیجیے, قبول نہ کیجیے, اپنی کتابوں کے حوالے دیجیے. کیوں پھر ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی یہ جملہ عرض کر دیں, کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں, صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں, فلاں کتابوں کی بات کرتے ہیں. اپنی کتابوں کی بات کیجیے, اور اگر بات کرتے ہیں تو پھر پوری بات کیجیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے, توجہ رکھیے گا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, میں اس لفظ کی تشریح کے طور پر ایک مثال پیش کر رہا ہوں. مثال اس کی بالکل ایسی ہے کہ ہمارے اگر ایک دوست ہوں اور ہم نے انہیں 2 کتابیں پڑھنے کے لیے دی ہوں کہ ہم نے امانت کے طور پر دی ہیں, آپ ہمیں پڑھ کے واپس کر دیجیے گا. یہ 2 کتابیں ہمارے نزدیک بڑی قیمتی کتابیں تھیں, یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. فرض کیجیے کہ ہماری مجلس کی کتابیں, ہماری درس, ہمارا یہ رجسٹر ہے, ہماری نوٹ بک ہے, ہم نے دی تھی اپنے دوست کو کہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں. کچھ دن گزر گئے, میں نے کہا کہ اب مجھے بھی ضرورت ہے, آپ واپس کر دیجئے. انہوں نے کہا میں کچھ دن میں واپس کرتا ہوں. پھر کچھ دن گزر گئے, اس کے بعد دوبارہ ان سے تقاضا کیا, انہوں نے کہا نہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں, میں کچھ دن بعد واپس کروں گا. اس طرح سے وہ اپنے پاس ہی رکھے رہے, اپنے پاس انہوں نے قبضہ کر لیا, اب واپس ہی نہیں کر رہے, اپنا فون اٹھا رہے ہیں, کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, اب وہ لے کے بیٹھ گئے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ کتابیں. ہم نے اب کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا, ہم عدالت پہنچ گئے. ہم نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب, ایک ہمارے دوست ہیں, وہ ہماری 2 کتابیں لے کے بیٹھ گئے. البتہ یہ کتابوں کی مثال ہم نے اپنے لیے اس اعتبار سے بیان کیا, آپ اس کو 2 موبائل سمجھ لیجئے, 2 موٹر سائیکل سمجھ لیجئے, یا کوئی اور چیز سمجھ لیجئے. تو وہ ہمیں واپس نہیں کر رہے, آپ ان کو بلائیے اور ان سے یہ واپس لیجئے اور ہمیں دے دیجئے. ان کو پولیس والوں نے پکڑ کر ہمارے سامنے حاضر کیا, عدالت میں پیش کیا. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں ان کی, آپ انہیں واپس کر دیں. اب یہاں سے ہماری مثال اصل شروع ہو رہی ہے, اس پر توجہ رکھیے گا. سامنے سے جو ہمارے دوست ہیں وہ قاضی کو یہ جواب دیں, قاضی صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں, ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب صرف میں نے ان سے لی تھی امانت کے طور پر, دوسری کتاب خود میری کتاب ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک کتاب صحیح ہے, ایک کتاب ان کی کتاب تھی, لیکن دوسری کتاب میری کتاب تھی. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب ہے, نہیں یہ میری کتاب. مجھے بتائیے قاضی کیا فیصلہ دے گا؟ قاضی کیا فیصلہ دے گا؟ ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ کم از کم تم ایک کے بارے میں تو مان چکے ہو نا, وہ ایک تو واپس کر دو.
ایک تو تم نے خود کہہ دیا کہ میں نے امانت کے طور پر لی تھی، لہٰذا وہ ایک تو واپس کر دو، اور جو دوسری کتاب ہے اب اس کے بارے میں قاضی کہے گا کہ ابھی اس کے اوپر تحقیق ہوگی، بحث ہوگی کہ یہ تمہاری کتاب ہے یا اس کی کتاب ہے، ہینڈ رائٹنگ چیک کی جائے گی، نکات چیک کیے جائیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی کتاب ہے اس کی کتاب ہے، اس کے بارے میں بعد میں تحقیق ہوگی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے یہ فتویٰ دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ جو ایک کتاب جس کے بارے میں آپ خود یہ کہہ رہے ہو وہ اٹھا کر اس کو دے دو، سامنے سے اگر میرا دوست یہ کہے قاضی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اگر آپ کو میری بات ماننی ہے تو پوری بات مانی ہے، میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دوسری کتاب ہے وہ میری کتاب ہے، لہٰذا وہ دوسری کتاب تو میرے حوالے کر دیجئے، وہ ایک کتاب دے دیں ان کو۔ قاضی کہیں گے نہیں، وہ دوسری کتاب بھی لا کر رکھو، ابھی اس کے بارے میں تحقیق ہوگی، وہ تمہاری کتاب ہے بھی یا نہیں ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوگی۔ اور سامنے سے میرا دوست یہ جواب دے کہ نہیں، اگر آپ کو بات ماننی ہے میری تو پوری بات مانیے، نہیں ماننی ہے تو کچھ بھی نہ مانیے، یہ سامنے سے اگر کہے تو کوئی بھی اسے باشعور انسان نہیں کہے گا، کوئی بھی اسے عقل مند انسان نہیں کہے گا۔ معقول انسان جب بھی اپنے خلاف کوئی اعتراف کر لیتا ہے تو دنیا اسے قبول کرتی ہے، بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، کوئی بھی معقول انسان اپنے خلاف کوئی اعتراف کر لیتا ہے تو دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ ہم آپ کی کتابوں سے کچھ روایتوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ ان روایتوں کا آپ نے بھی اعتراف کر لیا، آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ بی بی کی شان میں نبی اکرم نے کیا کیا بیان فرمایا تھا، فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی جنتی نہیں ہے، جنتیوں کی سردار ہے۔ جنتیوں کی جب سردار ہیں بی بی، تو یہ آپ کی کتابوں نے بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں نے بھی لکھا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق بات ہے۔ جب سب نے قبول کر لیا اس کا مطلب یہ بات تو قبول ہو گئی۔ اب وہ روایتیں جو آپ کی کتابوں میں کسی اور انداز سے ذکر ہیں، ہماری کتابوں میں کسی اور انداز سے ذکر ہے، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی کہ کون سی روایت ٹھیک ہے اور کون سی نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، جو متفقن علیہ ہے اس پر آ جائیے۔ آپ بھی نہیں مانا، ہم نہیں مانا، سب نے قبول کر لیا۔ تو وہ روایت جو فاطمہ زہرا سلام علیہا کے غضبناک ہونے کے بارے میں ہے، وہ یہ تو موجود ہے کہ کون آیا تھا اور اس نے غضبناک کیا، تو وہ آپ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، متفقن علیہ ہے، لہٰذا اس واقعے کو آپ بھی قبول کیجئے اور ہم بھی قبول کریں۔ اسی لیے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور کس نے ناراض کیا، یہ غضبت کا لفظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کون تھا کہ جو سیدہ کائنات کو غضبناک کرنے والا تھا۔ تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ باقی روایتوں کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ نے صحیح بخاری کو نہیں ماننا تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وہ روایتیں کہ جو آپ بھی مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں اسے قبول کریں گے، کیونکہ آپ نے اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا اس اعتراف کو قبول کیا جائے گا۔ اب اس قاعدے کا جو اصل ٹرم ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، اس قاعدے کو قاعدہ اقرار کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہے یہ ٹرم۔ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، اگر کوئی عاقل عقلمند انسان اپنے ہی خلاف اعتراف کر لیتا ہے تو وہ اعتراف نافذ ہوگا، اس اعتراف کو قبول کر لیا جائے گا۔ تم نے خود ہی مان لیا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، پھر تم اپنی نیکیاں بیان کرتے رہو، وہ دیکھیں گے وہ تم نے انجام دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن یہ اعتراف کر لیا تو اس اعتراف کو قبول کیا جائے گا۔ بس ہم فی الحال ایک درس کی حد تک اپنے عرائض کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا نصیب فرما اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اور ان کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والے میں شمار فرما۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔